اچھا، اس میں ایک بات تو پہلے یہ سمجھ لیں کہ ہم زیادہ تر جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے نا، ہم ایک گیس بیسڈ کنٹری ہے. ہماری نیٹ ورک پائپ لائنس کی، ہماری انڈسٹری، ہمارے پاور پلانٹس، یہ سارے گیس ڈپینڈنٹ ہیں. اس لیے کہ ہمارے پاس گیس تھی شروع میں 50s میں ڈسکور ہو گئی تھی، سوئی کی گیس آ گئی تھی، بعد میں قادر پور کی ڈسکوری ہو گئی، دیگر ڈسکوریز ہو گئی، تو ہم اس پہ چلتے رہے اور ہم نے اس انفراسٹرکچر کو خاصا ڈیولپ کر لیا ساری، اور بہت سا کچھ ویسٹ بھی کیا ہم نے اس گیس کو. اگر آرام سے استعمال کرتے، سی این جی کے چکروں میں نہ پڑتے، اور اس میں تو ہم شاید بہتر رہتے. اینی وے، تو وہ گیس کنٹری ہونے کے ساتھ ساتھ پچھلے دنوں میں ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہوا کہ ہم نے وہی جو میں نے انٹیگریشن کی پہلے بھی بات کی کہ ہماری پالیسی کا کچھ انٹیگریشن چیزوں کا نہیں ہوا. لوگ ایک دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں کہ فلاں حکومت سے ہوا یا فلاں حکومت سے ہوا. یہ پولیٹیکل چیزیں شامل ہوتی ہیں اس میں، جس کی وجہ سے پرابلم آتے ہیں، جو گورننس کے پرابلمس ایشوز آتے ہیں ہماری. پھر ٹیکنیکل لوگوں کی کمی نہیں ہمارے پاس، بہت اچھے ہیں ہمارے. گورنمنٹ سیکٹر کے اندر بھی آپ دیکھیں گے ایکسپرٹس بیٹھے ہیں بہت اچھے، لیکن سنتا کون ہے. تو بہرحال جو ہم جس چیز میں پھنس گئے، اب ہم اس میں نہیں جاتے کہ جی پہلے ایل این جی معاہدے جو کیے تھے وہ کیسے تھے، اور دوسرے ایل این جی معاہدے جو کیے تھے کیسے تھے، جو میاں صاحب کی حکومت نے کیے تھے وہ کیسے تھے، اور جو عمران خان صاحب کی حکومت نے کیے تھے وہ کیسے تھے. اس پہ تھوڑی سی ہلکی سی بات کر لیں گے، لیکن زیادہ اس میں نہیں جاتے. دراصل بات یہ کہ دونوں کے اندر کمی کوتاہی تھی. ہاں، ایک میں کچھ تھی تو دوسرے میں کچھ تھی. اور لیکن یہ کہ ہم نے اس کے نتیجے میں اتنی گیس ایل این جی کی امپورٹ کرنی شروع کر دی کہ ہم جب اس کے جہاز آتے تھے تو ہماری لائنز پیک ہو جاتی تھیں، اور جب لائنز پیک ہو جاتی تھی تو ہم لوگ جو آئل کمپنی میں کام کرتے تھے، آئل اینڈ گیس میں، ہم سے کہا جاتا ہے کہ یہ اپنی گیس کی پروڈکشن کو کم کر لیں تاکہ ہم اس کو اکاموڈیٹ کریں، کیونکہ وہ تو آئے گا، وہ تو ٹیک اور پے ہے، آپ نے تو دینا ہے، ورنہ جتنے دن کا جہاز کھڑا رہے گا اس کے پیسے آپ نے دینے ہیں. یہ سارے معاہدے انہوں نے کیے ہوئے نا. ابھی تو اور آپ کی دیکھیے گا کہ جو ری گیسیفیکیشن کا معاہدے انہوں نے کیے ہوئے کمپنیز کے ساتھ، اس میں جو ہمیں نقصان ہو رہا ہے، پتہ نہیں مجھے ایگزیکٹ نمبر یاد نہیں، وہ آپ کنٹینیوسلی دیتے جائیں گے پیسے ان کمپنیز کو جو کہ ری گیسیفیکیشن کی. یہ ہے آپ کی اینگرو اور ایک اور کمپنی گیس پورٹ وہ انہوں نے لگائے ہوئے پلانٹ. یہاں پہ جو ری گیسیفیکیشن ہوتی ہے، ٹینکر آتے ہیں پھر وہ اس میں جاتے ہیں، ری گیسیفیکیشن ہو کے پھر لائن میں چلے جاتے ہیں، تو ان کو آپ نے پیسے دینے. گیس آئے نہیں آئے، دس از ہاؤ وی ہیو میڈ اٹ. آپ کو یاد آ رہا ہوگا کہ آئی پی پیز کے معاہدے ہم نے کیسے کیے تھے، یاد ہے؟ جس لاسٹ ایئر ہم نے یہاں بڑا ہڑتال کی تھی جماعت اسلامی والوں نے، اور وہ کچھ چیزیں منوا بھی لی تھیں، لیکن اسٹل وی آر پیئنگ اے لاٹ ان آئی پی پیز. دسمبر میں شاید اس کا بھی کچھ مسئلہ ہے، تو وہ پیسے تو ہم وہ مسئلہ ریزالو نہیں ہوا ہے. اسی قسم کا مسئلہ دیگر جگہوں پہ بھی. اب آپ نے یہ جو گیس، ایک تو ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ کتنی گیس پکانی چاہیے، کسی وہ معاہدے کرتے کہ گیس آ گئی تو ہماری اپنی جو لوکل پروڈکشن سے گیس آتی ہے وہ ہماری کوئی $6 کے قریب ہم اس کو خریدتے ہیں، جبکہ یہ جو ہے جو معاہدے آپ نے کیا ہے کوئی $8-9 کا ہے، کوئی $10-11 کا ہے، بٹ آئی ڈونٹ نو. اس طرح کے معاہدے، پہلا والا تھوڑا سا زیادہ ایکسپینسو تھا، دوسرے والے میں کچھ کم کر دیا انہوں نے پیسے، لیکن اپیرنٹلی ہیڈ لائن تو بن گئی کہ پیسے کم ہو گئے. لیکن اس کے ساتھ جو دیگر ان کے جو وہ تھے نا، جو اس کی شقیں تھی، اس میں ہم زیادہ پھنس گئے والیوم کے حساب سے. اس میں ہم زیادہ پھنس گئے جو فورس میجور کے حساب سے. اب فورس میجور جو ہے کمپنیز نے مثال کے طور پہ قطر انرجی آپ کو نہیں دے رہا، ٹھیک ہے، اور اس پہ تو رہا یہ کہ جو آپ اسپاٹ سے ہم لیتے تھے، اس میں ایک کمپنی ہے ویٹال، انہوں نے بھی فورس میجر کر دیا کہ جی ہم نہیں کر سکتے. اب جو آپ کی ری گیسیفیکیشن والے پلانٹس ہیں، ان کو تو آپ نے پیسے دینے ہیں، کیونکہ ایف ایم جو ہے نا، جو فورس میجور ہے، وہ آٹومیٹیکلی ٹریگر نہیں ہوتا کہ اوپر لائن میں کسی نے اگر بند کر دی کیا، قطر انرجی نے یا ویٹال نے، تو آپ ان کو پیسے دینا بند کر دیں گے. ان کو تو پیسے آپ نے دینے ہی دینے. دس از ہاؤ دیز کانٹریکٹس ہیو بین میڈ. ہم یہ کہتے ہیں کہ بحرانوں سے سیکھنا چاہیے. وہ منسٹر صاحب نے بات کی کہ ہم ان سے ری نیگوشیٹ کریں گے، وہ بہت اچھی بات ہے. شروع میں ہی انہوں نے کہہ دیا، ہمارے جو اویس لغاری صاحب تھے انہوں نے تو 6 مہینے لیے تھے یہ سمجھنے میں کہ ری نیگوشیٹ ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا وہ پاور آئی پی پیز کے اندر. انہوں نے کچھ بہرحال بات کی، اللہ کرے کہ کچھ اچھی چیز نکل آئے. لیکن انیشیلی معاہدوں کے اندر بھی مسئلہ ہے نا. دیکھیں دنیا کے اندر معاہدے جو ہوتے ہیں وہ اب اس طرح کا ٹرینڈ ہے جو ہو رہے ہیں. انگلینڈ نے کیا ہے، نیدرلینڈ نے کیے ہیں ایسے معاہدے. وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ ہے کہ یوز اور پے لیس.
یوز اور استعمال کریں یا کم پیسے دیں اگر آپ استعمال نہیں کر رہے. ہمارے پاس یہ ہے کہ یوز اور پے. آپ نے پورا یوز کرنا ہے, اگر نہیں بھی کریں گے تو آپ نے اتنے ہی پیسے دینے. تو ہم نے ایسے معاہدے فلیکسیبل اپنے لچکدار کیوں نہیں بنائے کہ ہم اگر ایسی سچویشن میں پھنس جائیں جب کوئی کسی وجہ سے کارگو نہیں آ رہا, طوفان آ گیا, کچھ ہو گیا, جنگ ہو گئی, تو ہم اس میں کچھ تھوڑا سا ہمیں ایک کوشن مل جائے. ایسا لگتا ہے کہ ہم نے یہ ایک اور بات بتا دوں پھر میں یہ کہوں گا, اسی طرح فورس میجور کا ہے کہ فورس میجور کے اندر ہمارے پاس ہے ہی نہیں کوئی آپ نہیں بند کر سکتے. اب آپ کو وہ گیسیفیکیشن والے کہہ سکتے ہیں قطر سے نہیں مل رہی تو آپ امریکہ سے لائیں, وی ڈونٹ کیئر اف یو پے مور, ہمیں تو گیس چاہیے, اور اگر گیس نہیں لاتے پھر بھی ہمیں پیسے چاہیے. جب ہم نے یہ معاہدے کیے تھے نا تو ایسا لگتا ہے کہ یا تو ہم جیسے نا نی جرک ریئیکشن ہوتا ہے, کچھ ہو گیا آپ نے جا کے فوراً معاہدہ کرنا ہے, ڈیسپریشن میں ہم مرے جا رہے ہیں, ہمیں معاہدے کرنے, بجلی نہیں ملی تو اب اتنے عرصے سے آپ کی بجلی نہیں آ رہی تھی, آپ یا کچھ اور عرصہ برداشت کر لیتے, یہ اتنے عرصے گیس میں پرابلم تھا, کچھ اور برداشت کرتے, اچھے معاہدے کرتے, بالکل گر کے قدموں میں ان سے معاہدے کرنے کی کیا ضرورت تھی. ایک ڈیسپریشن میں کہ یہ ایسا لگتا ہے کہ اسکلفل ڈیلیبریشن وہ نہیں ہوئی. پھر یہ پی ایس او اور پی ایل ایل, پی ایس او کا ایک وہ تھا جی, ان کی ایک سمجھے کہ ان کی ایک ریپیوٹ تھی, ان کے پاس فائنینشیل وہ تھا, اسٹرینتھ تھی. آپ نے پی ایل ایل بنا کے کہ جی ہم اس کے ذریعے کریں گے, جو بعد کے جو ہے پی ایل ایل والے معاہدے اس میں تو زیادہ ہم پھنس کے چلے گئے ہیں, خاص طور پہ اسپاٹ والے جو معاہدے ہوئے ہیں. اچھا اس کے ساتھ یہ بھی کہ ڈیسپریشن میں کیے ہیں یا مے بی کرپشن کا اس میں پولیٹیکل معاملات ہیں, یہ ساری چیزیں شامل ہیں. تو ان سب کو دیکھنا چاہیے بیٹھ کے اور اس کو ریوائز کرنا چاہیے ایٹ لیسٹ آئندہ کے لیے. ہمیں بس یہ ڈرا دیا جاتا ہے نہیں جی یہ کریں گے تو ہم وہ انٹرنیشنل کورٹ میں چلے جائیں گے. لقاری صاحب یہ کئی بار کہتے تھے بیفور وین ہی ڈیڈنٹ ایگری, شروع میں جب ایگری نہیں کرتے تھے, نہیں آئی پی پی سے بات نہیں کرتے. ابھی بھی بہت سو سے نہیں کیے انہوں نے ابھی تک, ابھی وہ بھی کرنی باقی ہے. یہ گیس کا کرائسس آنے والا بالکل آئے گا. کرائسس کے انداز کیا ہوگا؟ کرائسس کا انداز یہ ہوگا کہ آپ ڈومیسٹک کو کٹ کریں گے, آپ لوگ ڈومیسٹک کے اوپر زیادہ اس کا پرابلم آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کی گیس نہیں آئے گی گھروں میں. اب جو لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے ہم بہت سے شہروں میں تو بہت زیادہ ہوتی ہے, مطلب کراچی میں نے دیکھا, پنڈی میں دیکھا, اسلام آباد میں نسبتاً ذرا کم ہے, بلکہ شاید ہے ہی نہیں بہت سی جگہوں پہ. تو یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ چیز یہاں سے سٹارٹ ہوگا کہ جی آپ کی گیس کم ہوگی, پھر انڈسٹری کے لیے پرابلم آئے, پاور کی پروڈکشن کے اندر پرابلم آئے. چلے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس بجلی زیادہ تھی تو گیس نہیں آئے گی تو لوگ بجلی پہ شفٹ ہو جائیں گے. وہ شفٹ بھی اتنی جلدی تو نہیں ہوتی نا, وہ اپلائنسز وہ ساری چیزیں جو ہے وہ آنی پڑیں گی. اور پھر اس کے بعد یہ کہ گیس کے اوپر ڈیپینڈنسی آپ کی پاور کے لیے بھی تو رہے گی, پاور کریٹ کرنے کے لیے تو گیس چاہیے, وہ کہاں سے لائیں گے؟ تو اگر آپ پھر بجلی بھی کم ہو جائے گی. تو یہ سارے ایک سمجھنا کہ چین ریئیکشن ہوگا اس کا, کہ یہ ہوا پہلے ڈومیسٹک سے شروع ہوگا, انڈسٹری پہ جائے گا, پاور پہ جائے گا, اور ساری چیزیں آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جائیں گی. تو یہ خدشہ ہے. فرٹیلائزر از گیس ڈیپینڈنٹ, اس کے اوپر آ جائے گا بہت سارا. اچھا اس کے اندر جو ایک چیز ریلیونٹ ہے اس سے, وہ ہمیں اس کو ضرور یہاں پہ ڈسکس کرنا چاہیے, اور اس میں بھی پھر گورنمنٹ کی جو پالیسی ہیں اس کے اوپر ہم بحران کی حالت میں زیادہ پرانی چیزوں کو نہیں وہ کھاڑنا چاہ رہے ہیں, ہم اس کو ٹیکل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو وہی ہم اس میں سے نکالیں گے. دیکھیں گورنمنٹ نے پچھلے دنوں اعلان کیا کہ یہ سولر جو ہے اس کے اوپر ہم جو نیٹ میٹرنگ ہے اس کو انہوں نے ریسٹرکٹ کر دیا, ڈسکریج کر رہے ہیں لوگوں کو کہ جی آپ سولر وہی گورنمنٹ جو شروع میں ہم کو کہہ رہی تھی کہ جی لگائیں, آپ کو انسینٹیو دے رہے تھے کہ جی آپ کو نیٹ میٹرنگ ہوگی, یہ ہوگا وہ ہوگا. لیکن وہ ہوا یہ کہ لوگوں نے تو سولر لگانا شروع کر دیا تھا. بہت بڑے پیمانے پہ سولرائزیشن دنیا میں بات ہو رہی تھی کہ پاکستان اتنا بڑا امپورٹر ہو گیا سولر سے.